سبحان اللہ اما یشرکون الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والمحمود الاحمد والمصطفی الامجد ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر اللہم عجل فرجہم واہلک عدوہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما غرک بربک الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکہ انفطار قرآن مجید کا وہ سورہ جس نے انسانی عقل سے ایک سوال کیا، انسانی شعور کو بیدار کیا۔ تمام تر 19 آیتوں کا نچوڑ یہ ایک آیہ مبارکہ ما غرک بربک الکریم، کہ کون سی ایسی چیز کائنات میں تھی جس نے تمہیں اپنے رب کریم سے دور کر دیا۔ اصولاً تو رب کی طرف جانے کے سورسز اتنے زیادہ ہیں کہ انسان لمحہ بھر بھی بہکنے نہ پاتا۔ رب نے اس کی ہدایت کا اتنا ٹھوس انتظام کر رکھا تھا، اور یہ انتظام جاری و ساری ہے تا حشر۔ یہ انتظام رسول کی شکل، قرآن کی شکل، اور وارث قرآن امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی شکل۔ یہ انتظام لمحے بھر کو بھی منقطع نہیں ہوا۔ تو حیرت الہی یہ ہے کہ تمہیں پھر کون سی چیز ایک ورلڈ چینج سے روک رہی ہے۔ سورہ انفطار جب ہم نے، کافی وقت گزر گیا ہے، لیکن جب ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ انفطار کی 82 سورہ قرآن کا مکی سورہ، تو ہم نے چند باتیں روشنی ڈالی تھی، جس کا ایز اے ریکیپ میں چند لمحوں میں اسے چاہوں گی کہ آپ کے آگے نظر کر سکوں۔ انفطار یعنی ٹوٹل وہمنٹ ورلڈ چینج، جو اپنی مرضی سے ہو، جو اپنے ارادے سے ہو، اور خالصتاً اس کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کسی اور کی خوشنودی یا کسی اور کا ڈر یا کسی اور مفاد پرستی انوالو نہیں ہوتی۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر جو چیز ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اور وہ چینجز ریفارمز ہوتے ہیں، جس کا ہم نے ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ ہمیشہ all changes are not reforms۔ تو انفطار جس کا روٹ ورڈ فطر ہے، جس پر ہم نے چھوٹی سی گفتگو کی تھی کہ کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، ٹھیک ہے، کلیونگ جسے کہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا نام ہے یا فاطر، اس میں رب کی مدد اگر شامل نہ ہو تو کوئی بھی انسان اللہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، جو کہ میرا عقیدہ ہی نہیں، قرآن کا اصول ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، یعنی یہ میری مرضی ہے، مگر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بغیر تیری مرضی کے، بغیر تیری مدد کے، بغیر تیرے سپورٹ کے، اور بغیر تیری دی ہوئی توفیق کے، اور بغیر تیرے کھولے ہوئے راستوں کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں تیری جانب خود سے آ سکتا، جب تک کہ تیری ہی اس میں مدد شامل حال نہ ہوتی۔ تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جو ورلڈ چینج نہیں ہوتا، یعنی اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو مس کر دینا، یہ بھی قرآن ہی نے سکھایا ہے۔ یہ سارے بڑے بہترین آئیڈیاز انسانی ہو نہیں سکتے، یہ سب قرآنی الہامات ہیں، یہ سب قرآنی فتوے ہیں،
کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو تو چاہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ دہر، سورہ مبارکہ دہر کی ایک آیت ہے، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو تو چاہے، یعنی میری رضا تیری رضا کا وہ حصہ بن چکی ہے کہ اب مجھے اپنی کوئی خواہش اپنی لگتی ہی نہیں، میں جو کرتا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، تو میری تمنائیں وہی ہے جو تیری خواہشات، جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں ویسا بنتا ہوں، اور وہ بننے میں میرے ارمان پورے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور تیری میں رضا پر کھرا اترتا جاتا ہوں۔ تو ایک ہم نے ہلکی سی مثال پیش کی تھی، حجاب کی مثال، کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو یہ وہ ول چینج ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، یہ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن اگر کسی پریشر میں آ کر انسٹیٹیوٹ میں رہنا ہے تو حجاب میں رہنا ہے، وہ انسٹیٹیوٹ کا اٹایر ہے، یا پیرنٹس کی سختی یا ہسبینڈس کی سختی ہے، تو جب تک ان کی نظر ہے حجاب ہے، لیکن جسے اللہ کی نظر کا خوف ہو تو اللہ کی نظر تو زمانے میں کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے۔ یہ ایک حجاب کی مثال تھی، گناہ کی مثال امام نے دی۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، اور آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑا ہی طویل واقعہ ہے، میں اس کی بالکل ایک دو جملے میں اسے سما کے کہنا چاہوں گی کہ مولا کیا میں گناہ کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا اللہ کی سلطنت سے نکل جا اور جو مرضی کر۔ کہا اللہ کی سلطنت سے کیسے نکلوں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو رب نے بنائی نہیں ہو؟ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا اللہ کی نظر سے دور ہو جا پھر جو مرضی کر۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر جو مرضی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہمیں نصیب ہے، ہاتھ رکھ کے کہیے اپنے قلوب پر، کیا یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ہماری اپنی کوششیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں؟ ریلیٹیولی اور ایبسلیوٹلی صرف اور صرف اللہ کا کرم، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل ہے جو ہمارے اطراف، اللہ کا احسان ہے جو ہمارے اطراف منڈلا رہا ہے، ہر جگہ وہ ابر کرم ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور رب نے اپنے لیے اپنے تمام تر خوبصورت اسماء حسنہ میں سے یہی نام چنا ہے، ما غرک بربک الکریم۔ خود ہی کہہ رہے ہو اپنے منہ سے کہ تیرا کرم چاروں طرف سمایا ہوا ہے، اس کے باوجود کیا کوئی اتنی پاورفل چیزیں ہیں جو میرے ڈیلیوژن میں مجھے مدد کر رہی ہیں، یعنی مجھے دھوکہ دیے جا رہی ہیں، اور میں نادانوں کی طرح تجھ سے دور ہو کے ان کے قریب ہو رہا ہوں۔ ذوف الطالب والمطلوب، یہ بھی قرآن ہی نے کہا، وائے ہو تجھ پر، تو بھی کمزور، اور جو تیرے خدا بن کر بیٹھے ہیں، معبود بن کر بیٹھے، وہ بھی کمزور۔ تو نے پکار رہا ہے، یہ تیری سطح ہے، اور ان کی سطح دیکھ کہ وہ تو بت ہیں، وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ تیری کیا مدد کریں گے؟ اور تیری ذہانت دیکھ، تیری عقل دیکھ کہ جس نے تجھے تمام تر قوتیں دی، طاقتیں دی، پیدا کیا، پالا، رزق دے رہا ہے، تیرا ضامن ہے، تیرا محافظ ہے، تو اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم نے چند باتیں کی تھی کہ یہ دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اپیرنٹلی کچھ تو ایسی باتیں ہوں گی نا جو انسان کو اس ڈیلیوژن کا شکار بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں ہم نے چند باتوں میں یہ کہا تھا، ایک قسم کی رانگ چوائسز ہیں جو انسان کو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے رانگ چوائسز، غلط چیز کا چناؤ، کیونکہ ہم نے ایک جملے سے پچھلی نشست کا آغاز کیا تھا کہ قرآن کا جو فیض ہے، فیض قرآن، فوائد قرآن کو پڑھنے کے، تدبر کرنے کے، ثواب، شفا، شفاعت، ہدایت، نصیحت، ریاضت، عبادت، ہر چیز all said and done۔ لیکن یہ سب کچھ پڑھانے کے بعد ایک لفظ تھا جس کو آپ کی نظر کیا تھا، ایک لفظ تھا فرقان۔
ڈسٹنگوش کرنے کا, ڈسکریمنیٹ کرنے کا, دو چیزوں میں چناؤ کرنے کا, بہتر, افضل اور احسن کو چننے کی قوت, یہ قرآن دیتا ہے انسان کو. یہ آئی سائٹ اور انسائٹ دونوں دیتا ہے. جو چیزیں اپیرنٹ ہیں, جو چیزیں ظاہر ہے اس دنیا کے لیے ہیں, ان چیزوں میں بھی بہترین چنو, صحیح چنو, سچ چنو, راست اور درست چیزوں کا ساتھ دو. ان چیزوں کے پیچھے مت جاؤ جو دیکھنے میں دلکش ہیں. جیسے کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ دنیا بالکل سانپ کی مانند ہے, کہ دیکھنے میں خوبصورت ہے, چمکدار ہے, مگر دانا ہزر کرتا ہے, نادان اس کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دانا جو ہے یعنی جو عقل مند ہے وہ اس سے دور رہتا ہے, اور نادان جو ہے وہ اوور انڈلجنس میں چلا جائے. اگر اس دنیا کی اوور انڈلجنس ایک لفظ ہے جو ابھی قرآن ایک اگلی آیت میں پیش کر رہا ہے اسی سورہ مبارکہ کی. تو ہماری گفتگو یہاں پر آ کے ٹھہری تھی کہ انسان کو پاور آف ڈیلیوژنز میں غصہ تھا. غصہ انسان کو بہکا دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. رانگ چوائسز کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے, جب ذہن اور عقل فیصلہ کرنے کی حس کھو دیتی ہے. تو ایک اسکالر نے بہت خوبصورت مشورہ دیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. مولا کائنات نے تو جو کہا اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے کہ غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, پوزیشن بدلو اپنی, پانی پی لو. اللہ کو یہ غصے کا گھونٹ بہت پسند ہے. مولا کے فضائل اور مولا کے احادیث اپنی جگہ, ان کا تو کوئی نعم البدل نہیں. رسول خدا نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا دشمنوں کے آگے, اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی اسلام میں. قرآن میں جتنی آیات ہیں وہ سب اپنی جگہ, لیکن ایک اسکالر کا ایک جملہ یہ بھی سنتے جائیے. انہوں نے کہا اگر آپ کو کسی کو جواب دینا ہے, لڑائی ہو گئی, اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, کوئی انبن ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی, یا کوئی بدمزگی ہو گئی, ٹھیک ہے, بیڈ فلیور آ گیا کہیں بات میں, آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے, یا آپ کو کسی کو ایٹ لیسٹ فیصلہ نہیں تو کبھی آپ کو کسی سے بات کرنا ہے, مطلب اس دن مت جواب دیجیے. بس ایک جملہ کہہ کر بات کو کل پر ٹال دیجیے کہ میں کل جواب دوں گا. جب غصہ تھمے گا, جب عقل کے دہانے کھلیں گے, جب انسان اس چیز پر کو ریوزٹ کرے گا اسی بات کو, تو وہ سوچے گا یہ تو میٹر آف آرگیومنٹ, کیا میٹر آف ڈسکشن بھی نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون ورتھ ڈسکسنگ اور ریپیٹنگ. تو انسان بات کو اس ہنستے کھیلتے خوش اسلوبی سے پھر جو فیصلہ کرے گا وہ کریکٹ فیصلہ ہوگا. تو انسان کو یہ چیزیں اللہ سے دور لے جا رہی ہیں, اللہ سے بھی دور لے جا رہی ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی دور لے جا رہی ہیں. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, ذکر میں آ گیا ہے تو یہ بھی سنتے چلے جائیے. کہتے ہیں رشتے موتیوں کی مانند ہوتے ہیں. موتی آپ نے دیکھا ہوگا گول ہوتا ہے نا, موتی جو ہے, موتی کی فطرت ہے کہ موتی کی بناوٹ گول ہوتی ہے. گول موتی اگر ہاتھ سے گر جائے تو رول ہوتا ہوا کہیں بھی نکل جا سکتا ہے, کسی ٹیبل کے نیچے, کسی کرسی کے نیچے, کہیں ایسے کونے میں جا کے پھنس سکتا ہے. ٹھیک ہے, رول ہوتا ہے نا, تو وہ کانسٹنٹلی رول ہو ہی رہا ہے جب تک کہیں پھنس نہ جائے. تو کہا رشتے موتیوں کی طرح ہیں, اگر تمہارے ہاتھ سے یہ موتی گر جائیں, موتی بہرحال بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے, تو انہیں سمیٹنے کے لیے جھک جایا کرو, انہیں جھک کے اٹھا لیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قیمتی موتی ہے اور رول ہوتا جائے گا, رکے گا نہیں ایک جگہ پر. تو پھر اسے سنبھالنا ہے تو جھک کر اٹھا لیا کر. یعنی انسان کو ان 4 دنوں کی زندگی میں اپنے رشتوں کو فراموش نہیں کرنا ہے, اور رشتے ٹوٹتے ہی انہی وجہات سے ہیں. یہ ڈیلیوژنز, یہ دھوکے, یہ غرق ہو جانا دنیا میں, یا پھر اپنے آپ میں غرق ہو جانا. کیونکہ رب نے جو استعمال کیا لفظ وہ تھا ما غرقا, کون سی چیز نے تجھے غرق کر رکھا ہے. غرق کا آپ جانتے ہیں نا, مستغرق ہونا.
انڈلجنس کی وہ انتہا جہاں تباہ ہو جائے انسان، تباہ ہو جائے. غرق کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس کے لیے اور کیا مثالیں دی جائے کہ اگر مال میں جو غرق ہوا آپ نے دیکھا اس کا کیا حشر ہوا. چاہے آپ قرآنی تاریخ سے فرعون اور نمرود لے لیجئے، یا آپ آج کی تاریخ کے ان کے ریپلیکاز اٹھا لیجئے، کچھ بھی دیکھ لیجئے. آپ بدلہ دیکھ لیجئے، ریونج میں غرق ہوئے، آپ نے دیکھا نہ خود جی سکے نہ دوسرے آباد رہ سکے، پیس ختم ہو گئی، سکھ چین اپنا بھی گیا اور دوسروں کا بھی. لہٰذا امپلسز ہوں، پیئر پریشرز ہوں، انانیت ہو، ایگو ہو، جیسے کہ موتی کی بات کی، جھک کر اٹھا لیجئے، اس میں آپ کا ایگو نہیں جاتا. آپ بڑے ہوتے ہیں، پھلدار درخت چھکتا ہے زمین کی طرف، ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ جو ہے یہ اس طرح سے رانگ چوائسز کی، جیسے ہم نے ہلکی سی گفتگو کی کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، رانگ بلینڈز انسان کو دور کر رہے ہیں. بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر ایستھیٹیکلی دیکھا جائے تو ایستھیٹکس بنتے کیسے ہیں، یعنی کون سا نظارہ آپ کو خوبصورت لگے گا. رب نے بھی جیسے پہاڑ، زمین، آسمان، یہ لینڈسکیپ میں بھی ایک خوبصورت بلینڈ ہے، ایک خوبصورت توازن ہے، ایک خوبصورت پروپورشن ہے، تبھی کو تو کوئی بھی نظارہ آپ کو خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کے وجود میں بھی ایک جو حسن ہے، جو اس کا باطنی، اس کی سیرت کا حسن ہے، اس میں بھی کریکٹ بلینڈز ہونے چاہیے. یعنی ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال بیان کروں، اور یہ میں ایک حدیث کا سہارا لیتی ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے مت ہو جاؤ کہ گناہوں کو ناپسند کرتے ہو، نفرت کرتے ہو گناہوں سے، مگر خود ان کا ارتکاب کرتے ہو. ایسے نہ ہو جاؤ کہ نیکیوں کی تعریف کرتے ہو مگر خود ان سے میلوں دور ہو. ٹھیک ہے، اب وضاحت کی تو ضرورت نہیں نا، اتنی کلیئر بات ہے یہ کہ یعنی آپ کے اپنے بلینڈز جو ہیں وہ غلط ہیں، تبھی کو انسان میں ہپوکریسی جنم لیتی ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا ہے کہ اس کا دل ایک طرف ہے، اس کی زبان ایک طرف ہے، اس کے انٹینشنز ایک طرف ہے، اس کے ایکشنز ایک طرف ہے. تو ان سب کو ایک ساتھ سنکرونائز ہونا چاہیے. جو سوچو وہ بولو، اور جو بولو وہ کرو، اور جو کرو اس کو خرچ کر کے دل سے نیک نیتی سے کرو. تو پھر ایسی چیزیں انسان کے ایفیکٹس، نیک ایفیکٹس اسے جنت میں جانے کا راستہ دکھاتے ہیں. تو بہرحال غلط ریپلیسمنٹس، ایک تو بلینڈ بھی غلط تھا، اوپر سے آپ نے جس چیز کا چناؤ کیا، جس چیز کو ریپلیس کیا، وہ بھی غلط کیا. یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ ہم کس چیز سے کس چیز کو ریپلیس کرتے ہیں، اور یہ آج کا موضوع ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کا موضوع ہے. یہ بہترین لٹریچر کو کس جنک نے ریپلیس کیا؟ کیا میں اتنی ہیڈ لائنز دینا کافی نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ میں ان کے ڈیٹیلنگ میں جاؤں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. بہترین لنگوسٹکس کو عجیب ٹرینڈی لنگو کہتے ہیں اسے، لنگوسٹکس تو آئی تھنک خالی اب ہم ہی لوگ کہتے ہیں، اس نے ریپلیس کیا. بہترین سفسٹیکیٹڈ لباس کو پھٹی ہوئی چیزوں نے ٹرینڈ بنایا. ریپلیسمنٹ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے. ان ظاہری چیزوں نے جو سبلیمنل میسج دیا، وہ آہستہ آہستہ باطن کے روحانی تقوی کو بھی اس نے آہستہ آہستہ کرپٹ کیا. کیونکہ ایک چیز میں بہت پہلے آپ کے آگے عرض کر چکی تھی کہ دشمن کبھی بھی
جیسے مولا کی حدیث ہے دشمن کبھی بھی سامنے سے وار نہیں کرتا, پشت پہ وار کرتا ہے. اسی لیے مولا نے کہا ان کی اسٹریٹجیز کو سمجھو. آخری زمانہ جب آئے گا تو لوگ گناہوں کو حلال کر کے کریں گے اور اتنے ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے کہ انہیں سر کا کھلا رہنا کیوں برا لگے گا, جو جنہیں ہاتھوں کا کھلا رہنا برا نہیں لگتا, جنہیں آدھا جسم کھلا ہوا برا نہیں لگتا, they have become desensitized. تو جب ختم بات نا, شرم و حیا جب اس حد تک اتر گئی تو وہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے کہ بالوں میں کیا رکھا ہے. آپ سمجھ رہے میں جو کہنا چاہ رہی ہوں؟ تو کب یہ کیوں ہوا؟ یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا نا. آہستہ آہستہ جب چیزیں بری نہیں لگنے لگی تو آہستہ آہستہ وہ ٹرینڈز چھوڑے گئے زمانے میں, کہ جنہوں نے اچھی چیزوں کو جو بینچ مارک ہوا کرتے تھے, بینچ مارک ایک ہر چیز کا ایک لیول ہوا کرتا تھا, ایک کلاس ہوا کرتی تھی, ایک سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا, اور ہمارے نزدیک بینچ مارک وہی تھا جو محمد اور آل محمد ہمارے درمیان چھوڑ گئے, کیونکہ ہمارے نزدیک اس سے بہترین لائف سٹائل زندگی میں کہیں نہیں. ہمارے نزدیک ان سے زیادہ تقویٰ کائنات کے کسی انسان میں ہو نہیں سکتا. ہمارے نزدیک یعنی اہل تشیع نہیں, امت مسلمہ کی میں گفتگو کر رہی ہوں. امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے رسول اور آل رسول کا گھرانہ, کیونکہ اگر رسول ایک باپ ہے تو اس کے لیے بیٹی بھی تو چاہیے نا. تو امت مسلمہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسے بینچ مارک بنا ہے اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور توقیر اور شہزادی کے درجات سے وہ روشناس نہ ہو؟ کیسے خاندان والوں کے ساتھ, جس میں ایک طرف ابو طالب جیسے جانثار چچا ہیں, ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, اور ایک طرف ابو لہب جیسا اسلام دشمن. میں اسلام دشمن اس لیے کہہ رہی ہوں کلیئرلی کہ کبھی رسول خدا ذاتی دشمنی کے اوپر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے. رسول کے پاس ذاتی دشمن تو بہت تھے, بلکہ یوں کہنا چاہیے ذاتی دشمن کوئی نہیں تھا رسول کا, کسی کو بھی, کیونکہ ہر ایک محمد نے عبداللہ کی عظمت کا دیوانہ تھا. دشمن بھی تھا آپ کا تو بھی آپ کو صادق اور امین کہنے سے نہیں رہتا تھا دور. آپ کی عظمت کا کوئی انکار نہیں تھا. وہ کہتے تھے محمد ہمیں تمہاری اسلامی نظام سے تکلیف ہے, اور وہ بھی تم اگر اکیلے مسلح لے کر بیٹھ جاؤ تو ہمیں اس سے بھی شکایت نہیں ہے. تمہارا اللہ ایک ہو ٹھیک ہے, مگر تم جو ہمارے بتوں کو توڑنا چاہتے ہو, میں نے آپ سے ابھی عرض کی تھی ریپلیسمنٹ, تو وہ بتوں کو توحید نے ریپلیس کیا ہے. اللہ نے چاہا کہ ایسے کرو. آج ہم اس چیز کو ریورس کر رہے ہیں, ہم توحید کو ریپلیس کر رہے ہیں اپنے آئیڈل سے. نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نعوذ باللہ ہم بت پرست ہو گئے ہیں, نہیں, لیکن ہم نے بتوں کے شیپس بدل دیے ہیں. ہمارے لیے پیسہ بت ہے, ہمارے لیے ایگو بت ہے, ہمارے لیے اولاد بت ہے, یہ سب ہمارے گاڈز ہو گئے ہیں with a small g. یہ بہت ٹرس گفتگو نہ ہو جائے, کیونکہ میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ اگر انسان ایسے ریپلیسمنٹ کر بھی رہا ہے, انجانا کر رہا ہے, انجانے طور پہ کر رہا ہے, جان بوجھ کے کوئی انسان, کیونکہ دھوکہ کہتے ہی ڈیلیوژن یعنی ایک سراب, یعنی جو حقیقت نہیں ہے اس حقیقت سے بیدار کرنے کو قرآن آیا ہے, اس غفلت سے حقیقت کی طرف لانے کے لیے قرآن آیا ہے. تو سبلیمنل میسیجز کہاں پہ انسان کو تباہ کر رہے ہیں, انہیں آنکھیں کھول کر پڑھیے. کون سی چیز انسان کو اللہ کی طرف غرق کر رہی ہے, وہ بھی وہ خدا جو کریم رب ہے, اور اس کریم رب نے اپنے کرم کا نظارہ دکھانے کے لیے رسول کریم کو بھیجا تمہارے درمیان, اور اس رسول کریم نے اس رب کریم کی زبان سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی. اور بعد از رسول کریم کچھ ایسے وجہ کریم ہیں دنیا میں
जो अली और फातिमा का घराना है, जो हसन और हुसैन की औलादे पाक है, जिसे हम चहरदा मासूमीन कहते हैं, ये एक वजह करीम है जो आज भी इनके चेहरों के तवस्सुत से आज हमारे चेहरों पर इनका ही नूर है जिसका अक्स झलकता है। तो आज हम कुछ काबिल हुए हैं कि हम अल्लाह के हुजूर अपनी इबादत पेश कर सके, क्योंकि सिखाई तो इसी घराने में है। तो उम्मत मुस्लिमा ये एहसान कैसे भुला सकती है कि लाइफस्टाइल अगर देखना है, जिस नुक्ते पर मैं उसी नुक्ते की तरफ लौट कर आ रही हूं कि हमारी नजर में, हमारी यानी उम्मत मुस्लिमा की नजर में बेहतरीन जिंदगी का ढंग, बेहतरीन सिले रहमी, बेहतरीन शुजाअत, बेहतरीन सखावत, बेहतरीन उफ़्व दरगुजर और एट द सेम टाइम बेहतरीन अदालत, रहमत भी और अदालत भी, करम भी, फजल भी और लोगों के साथ मसावात भी। यानी जिंदगी में किस तरह से जिया जाए जिसे कुरान फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना कहे। ठीक है, तो वो सबके लिए, अगर दुनिया के कायनात के लिए रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, रसूल सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं आए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पहचानती सिर्फ उन्हें वो नजर है जो उनकी मारिफत रखती हो, वरना जो किताब लिखी गई थी, मेरा ख्याल से शायद मार्टिन लिंक की लिखी हुई किताब थी जिसका उन्वान शायद मोहम्मद था। बहुत कुछ कहा जा सकता है, अभी फिलहाल मौजू में इतना ही कहना है कि तारीफ करना और किसी को रुतबा देना, जो जॉर्ज जर्दाक की एक किताब है जो अदालत इंसानी पर है, मौला अली के बारे में, कहते हैं ऐसी किताब किसी ने नहीं लिखी। बेशक बेशक करबला की मिशी में जो चहलुम के अय्याम में होती है, हमने कई गैर मजहब के लोगों को जाते देखा। क्या हम उनकी अकीदत पर, उनकी मोहब्बत पर, उनके खुलूस पर शक कर सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं। मगर मेरा सिर्फ एक आजिजाना सवाल, एक सवाल, अगर आपकी नजर में मोहम्मद बेहतरीन मखलूक है खुदा की और अली जैसा आदिल इमाम कोई कायनात में नहीं, और हुसैन जैसा रहनुमा, हुसैन जैसा हक परस्त कोई कायनात में नहीं, आप ये यकीन रखते हैं, मानते हैं, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपना कल्ब झुकाते हैं, तो एक मेरा सवाल है, ये दुनिया में किस लिए आए थे? ये दुनिया में तौहीद का परचम लहराने के लिए आए थे, वरना तो दुनिया में इन्हें जिसने खुदा कहा तो मौला ने कहा खबरदार, वन कसा जहरी रजुलान, मेरी कमर तोड़ देते हो तुम लोग, क्योंकि ये जहलाना गुफ्तगू है। माज़ल्ला अली को खुदा ना कहना, अली उस खुदा के आगे सजदारेज होता है जो अली का पैदा करने वाला और पालने वाला है। तो बस मेरा एक अदना सा सवाल है दुनिया की नजर कि अगर किसी के आइडियोलॉजी इतनी अजीम है तो फिर उसकी आइडियोलॉजी पे अपनी आइडियोलॉजी बदल दो। ये कहलाता है विल्ड चेंज, वेहमेंट, क्लेवेज खत्म, खोल दो उसको, जो शिर्क के दलदल में हो निकल आओ, मुसलमान हो जाओ, तौहीद परस्त हो जाओ, अल्लाह को मानो, क्योंकि जिन हस्तियों को तुम समझते हो कि बिल्कुल सही हैं, वो आए ही इस दुनिया में और उनका नाम ही इसीलिए आज तक कायम और दायम है। तभी को वो हस्तियां भी उस रब की तरह रब के पैगाम को पहुंचाने के लिए, रब के पैगाम को रब की मखलूक तक पहुंचाने के वास्ते इस दुनिया से शहीद हो गई। तभी को रब ने उनके जिक्र को उरूज दिया ना, कि हम तुम्हारे जिक्र को कायम रखेंगे।
ہم تمہارے ذکر کو عظمت دیں گے. رب نے ان کے ذکر کو قائم کیا. تو جب انسان صرف ذہن میں عظمت رکھے اور عمل میں نہیں، عقیدے میں نہیں، ایمان میں نہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف زبانی تعریف ہے؟ میرا نقطہ اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو یہ نقطہ ہمارا ہر لیول کا ہے. جو ایک حدیث آپ کے آگے میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی، رسول نے کہا مجھے اپنی امت کے شرک جلی کا خوف نہیں، شرک خفی کا خوف ہے. شرک جلی یہ تھا اللہ ایک ہے یا چار، ہم اس شرک سے الحمدللہ بالاتر ہیں. ہمیں یہ شرک کا ڈر ہے کہ ہم نے بہت سارے بت قدا بنا رکھے ہیں، بہت سارے ہمارے صنم قدا بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے دور ہونا ہے، بیکاز یہی چیزیں ہمیں یہ بہت ہی سائلنٹ کلرز ہیں. جو میں نے آپ کے آگے رسول خدا کی ہی حدیث کوٹ کی تھی کہ اندھیری رات میں چلتی ہوئی کالی چوٹی نظر نہیں آتی. اور پھر ایک اور حدیث آج پیش کرتی ہوں کہ ایمان کی مثال اس سرمے کی طرح ہے جو آنکھوں میں لگتا ہے تو پتا چلتا ہے، مگر نکلتا جب ہے پتا نہیں چلتا. انسان کو خبر نہیں ہوتی نا کہ یہ سب کچھ کب ہوا. تو اب 8ویں آیت سے آج کی نشست کو ہم شروع کرتے ہیں. اس سورے پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں 8ویں آیت، نہیں 7ویں آیت، معاف کیجیے، 7ویں آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. خدا وہ جس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا اور اعتدال پر رکھا. اللہ اکبر. پیدا کیا یعنی کریٹڈ، درست کیا یعنی پروپورشنڈ، اور اعتدال پہ رکھا یعنی بیلنسڈ رکھا. جن دو چیزوں میں ہم آج تھوڑے سے فیل ہو رہے ہیں، کریشن تو اللہ کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. یہ اسی کا اختیار ہے، یہ اسی کا فضل ہے. اور اللہ نے ریلیٹیولی ایک ماں کو بنایا، والدین کو بنایا نا، زوج میں پیدا کیا، والدین کو بنایا اور کہا میں نے تمہیں اپنی جانب سے یہ سعادت بخشی ہے کہ تم ایک نسل کو پیدا کرو اور اسے پروان چڑھاؤ اور اس کی پرورش کرو. آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ آپ کسی کے مینٹور ہو سکے، آپ کسی کے ذمہ دار ہو سکے، آپ کسی کے ضامن ہو سکے. اور یہ سارے جیسے کہتے ہیں مدرلی انسٹنکٹ. کیا ہے مدرلی انسٹنکٹ؟ یہ اللہ بول رہا ہے آپ کے اندر. اس لیے کیونکہ اللہ نے اگر کسی کو وحی دینا مناسب سمجھا انسانی کیٹیگری میں، انسانی ہیومن کیٹیگری میں، تو ایک تو رسول ہے، رسولوں پہ وحی اترتی ہے، تو وہ تو نور کے بنے ہوئے ہیں. وہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ نور کے بنے ہوئے، ہماری طرح بشر تو نہیں ہے نا. جو لوگ رسول کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، رسول کہتے ہیں نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا. تو یہاں پر آ کے تو کانسیپٹ ہر منزل پر اپنے صحیح کرنا ہے کہ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھو. ہاں وہ جسمی لباس میں آئے ہیں، وہ خاکی لباس میں آئے ہیں، کیونکہ نور اگر ہم سے نورانی انداز سے گفتگو کرتا، پہلی بات تو ہم اس کمپریہنشن کے قابل ہی نہیں تھے، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. چلیے بالفرض اگر اللہ ہمیں یوں سمجھا بھی دیتا، اللہ نے ہمارے اندر کوئی ایسی حس پیدا کی ہوتی کہ ہماری انسائٹس ہر وقت چل رہی ہوتی، تو بھی ہیومن بیہیویئر کیسا سکھاتا کوئی؟ پھر ہم ہی کہتے پلٹ کر کہ آپ کو رکھنا پڑتا اگر 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے یا 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کے روزے، آج کوئی نہیں کہہ سکتا. کیونکہ جب کوئی ایک شخص آیا تھا، یا رسول اللہ میں ایک دن کا بھوکا ہوں، جنگ ہو رہی تھی جب زمانے میں، یا رسول اللہ میں ایک دن کا بھوکا ہوں، دیکھیے میرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے. رسول نے کرتے کا دامن اٹھا کر کہا دیکھ میرے پیٹ پہ 3 پتھر ہے، میں 3 دن کا بھوکا. آج کوئی نہیں کہہ سکتا. دہر کے 3 روز کے فاقے
اور روزے آج کوئی نہیں کہہ سکتا. اور کربلا کی الٹیمیٹ بھوک و پیاس کوئی نہیں کہہ سکتا آج. کیا نہیں کہہ سکتا؟ کہ آپ رکھتے تو پتا چلتا. ہم کر چکے. بینچ مارک اسی کو کہتے ہیں. ہم اپنے دعوے میں بالکل صحیح ہے یہ کہنے کے کہ محمد اور آل محمد ہمارے لیے زندگی کا، زیست کا، مذہب کا، اصلاح کا، ہدایت کا، روحانیت کا، نورانیت کا بینچ مارک ہے. تقوی کا، بلندی کا، معراج کا. اللہ نے جسے معراج پر بلا کر عظمت بخشی ہو، اس سے زیادہ آپ کو اور سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ اللہ نے جس پر سلام بھیجا ہو قرآن میں، اللہ نے جس کی قدر کی ہو، اللہ نے جس کی قربانیوں کی قدر کی ہو، اللہ نے جس کے لیے چادر تطہیر بھیجی ہو، اللہ نے جسے یطہرکم تطہیرا کہا ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کسی کو عظمت اہل بیت کے لیے؟ لہذا یہ بینچ مارکس، جیسی نمازیں وہ پڑھ گئے، جیسے روزے وہ رکھ گئے، جیسی خیرات وہ کر گئے. ہاں اچھا، شاید یہ بھی آسان ہو، جیسی صلہ رحمی وہ کر گئے. کبھی آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی غصے میں کیے ہوئے فیصلے اہل بیت اطہار کی زندگی سے سنے؟ معاذ اللہ نہیں. کبھی آپ نے عدل سے باہر، بلکہ ہمیشہ فضل ہی اتنا رہا کہ عدل اگر تھا بھی جو آپ کی طرف آتا تھا، یعنی اہل بیت مستحق تھے، اہل بیت کا حق تھا، لیکن عدل تو وہ تھا کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑتے، لیکن فضل اتنا کیا کہ اسے بھی معاف کر دیا. لیکن ہاں، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ جب وقت آئے عدالت کا اور حقوق کا تو وہ بھی ایک سنت ہم قائم کر جائیں گے، فدق. تو یعنی کون سی ایسی چیز ہے، میں آپ کو کتنا، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں فضائل اہل بیت بیان کر سکوں. بس اتنا کہنا ہے کہ اگر کوئی بینچ مارک دیکھنا ہے تو ان کی سیرت میں دیکھنا ہے، علاوہ اس کے کہیں آپ کو نہیں مل سکتا. اور ان کی سیرت کا حسن یہ ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. آپ کہیں سے بھی اٹھا لیجئے، کسی بھی امام کا قصہ اٹھا لیجئے، مولا کائنات کا، جناب حسنین کا، شہزادی سلام اللہ علیہ کا، یا کتنے اماموں کے واقعات اٹھا لیجئے، آپ کو ہر واقعات میں ایونٹس مختلف مل سکتے ہیں، افراد مختلف مل سکتے ہیں، مگر انداز ایک ہی ہوگا. کیونکہ یہ سب محمد کی ذہنیت کے پرتوں ہیں، کل کے کل محمد ہے. تو اب رب نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پروپورشنٹ بنایا، ہر لحاظ سے تمہیں درست کیا تھا. چلیے ظاہری نین نقش دیکھ لیجئے، کتنا حسین ہے، کیا پروپورشن ہے. کبھی بھی کسی کے ہاتھ آپ نے لمبے نہیں دیکھے، کسی کی آنکھیں آپ نے کہیں ٹیڑھی نہیں دیکھی، کچھ بھی رب کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ سب کہیں نہ کہیں انسان جب نیچر کو میس کرتا ہے نا، نیچر کے ساتھ میس کرتا ہے. یہ بھی ایک طویل موضوع ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی کس طرح سے ایب نارمل ہوتے ہیں، یہ میں آج چھیڑ نہیں سکتی. آج صرف ایک جملہ مجھے کہنا ہے، رب نے اپنے طور پہ ہر چیز درست کی تھی، اور رب نے ہر چیز کے کچھ قاعدے بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں. ہم جب ان آداب کو رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم جب اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، کچھ حدود سے باہر ہم چلے جاتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز پھر ہم بھی بیئر کرتے ہیں. بہرحال پھر رب نے کہا میں نے عدل پہ سب کچھ بنایا، ٹھیک ہے. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میڈیسن گرچہ بہت پرانی ہے، بہت پرانی چیز ہے میڈیسن، کوئی نئی بات نہیں ہے میڈیسن. ہاں اس کے انداز مختلف ہو گئے، لیکن بو علی سینا کا زمانہ کیمیا گری
یہ سب کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں. پہلے دواؤں کے جڑی بوٹیاں نیچر سے قریب تھے, ان کی شفا کی نوعیت اور تھی. چلیے آپ اس سے بھی قبل چلے جائیے, آپ انبیاء کے دور کی بات کر لیجئے. انسان یہاں تک میڈیسن کے سہارے نہیں آیا ہے, نیچر کے سہارے آیا ہے. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ جب آدم کی خلقت ہوئی اس زمانے سے, یہ دوا دارو اس زمانے میں تو نہیں تھی نا, یا تھی تو وہ ہر چیز نیچرل بیس. اللہ نے اس زمین میں خزانے جگہ جگہ رکھے ہیں. زمین میں خزانے ہیں, سمندروں کی تہ میں خزانے ہیں, پہاڑوں کے سینوں میں خزانے ہیں. تو یہ معدنیات ہیں, یہ منرلز, آپ جو بھی کہہ لیجئے, یہ میرا موضوع تو نہیں ہے, تو میں صرف سرسری گفتگو کر رہی ہوں کہ اللہ نے اپنی زمین میں ہی سارے ریسورسز چھپا کے رکھے. اور جس کا فضل یہ ہے, جب امام وقت آئیں گے تو کہتے ہیں زمین اپنے پورے خزانے کھول کے رکھ دے گی, اپنا سینہ چاک کر کے رکھ دے گی. انفطار ایک اس دن بھی دیکھیں گے ہم, یعنی کس طرح سے زمین کا سینہ پھاڑ کر تمام تر ریسورسز امنڈ امنڈ کے امام کو سلام کریں گے. اور اس وقت ہر علم اپنے مکمل درجے پر کامل ہو جائے گا. ابھی تو نہ عقل مکمل ہے نہ علم مکمل ہے. جب امام آئیں گے تو ہر چیز پوری ہو جائے گی. لہذا کہنا یہ ہے ہم نے جب انوائرمنٹ کے ساتھ بگاڑا, ایٹماسفیئرک چینجز آنے لگے, پھر ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں, وہ درست نہیں, وہ صحیح نہیں, ہماری طبیعتیں صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نیچر سے بہت دور جا رہے ہیں. جب لوگوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ ہم اتنی آرٹیفیشل زندگی گزارنے لگے ہیں, اور اتنی آرٹیفیشل ہمارا پولوشن یا ہمارا آپ جو بھی کہہ لیجئے, وقت کم ہے, اس چیزوں نے اتنا زمین کو بھی خراب کر دیا, پانی کو خراب کر دیا. آج گیس نہیں ہے, آج بجلی کی اسکیسٹی ہے, آج کہتے ہیں چند سالوں کے بعد پانی بھی نہیں ہوگا. ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ کیوں ہوا, اس کی وجوہات سب دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں. اور پھر دنیا نے ایک نیا طریقہ نکالا, اور کیا تھا وہ طریقہ؟ گو بیک ٹو اوریجن. انسان آپ دیکھیے, آرگینک سبزی پھل سب میں مہنگے, گوشت سب میں مہنگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال نہیں ہے, یہ سب نیچرلی گرو ہو رہے. تو انسان جتنا نیچر کے قریب ہوتا ہے, بس میرا ون لائنر یہ ہے, جتنا انسان نیچر کے قریب ہوگا اتنی اس کی درستگی, اتنی اس کی کریشن میں نکھار آئے گا, اتنی اس کے اندر کی ایبنارملٹیز, جو اس کی ال ہیلتھ ہے, جو اس کی ساری مینٹل سٹریسز کیوں ہو رہے ہیں, یہ سب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ایسی اوور انڈلجنس ہے جو انسان کے بیلنس کو, اس کے ایکویلیبریم کو تباہ کر رہی ہے. بس اتنا ہی کہنا ہے کہ نیچر سے جڑے رہنے میں ہی انسان کی سلامتی ہے. اپنی نرچرنگ نیچر کے اوپر کیجیے, بس اتنا کہنا تھا. نیچر تو اس نے بنا دیا, آپ نیچر نہیں بناتے, آپ نیچر کو نرچر کرتے ہیں. اسی بیج کو جو رب نے بویا ہے آپ کے لیے, آپ اس کو سیچتے ہیں. بس یہی دنیا ہے, یہی آخرت. سیب کا بیج ڈالیں گے تو سیب ہی نکلے گا نا, لیکن اگر کوئی خراب چیز ڈالتے ہیں بیج میں تو پھر کیسے سیب نکلنے کی امید رکھتے ہیں؟ یا اگر سیب کا بھی بیج اور اس کی نرچرنگ نہ ہو, اس کی حفاظت نہ ہو, اس کو وہ دوسری چیزیں نہ دی جائے, تو کیسے ہم پھل کھانے کی امید رکھتے ہیں؟ لہٰذا یہی ہماری آخرت ہے. اگر ہمارا ایمان ہمارے عمل صالح کو گارڈ نہ کرے تو ہمارے بیلنس خراب ہو جائیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو اپنا گارڈ مانتے ہیں؟ ویل گارڈڈ ہم ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن ہم اپنے اطراف اتنا شور رکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں وہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں. رب نے پھر دوبارہ 8ویں آیت میں ریپیٹ کیا, جس صورت میں چاہا تھا تجھے جوڑ دیا تھا. He assembled you the way he wanted. اللہ نے جس صورت میں چاہا, یعنی یہی اللہ نے پسند کیا تھا تیرے, یہ مشیت الہی تھی.
مرضی الہی کیا ہے یہ پوچھ. مرضی الہی کیا ہوتی ہے؟ مرضی الہی یہ ہے نیک ہوگا تو جنت میں جائے گا, اور مشیت الہی کیا ہے؟ نیک کا ٹھکانہ جنت اور بد کا ٹھکانہ جہنم. بدی کر کے جنت میں جانے کی امید رکھو تو سوری, مشیت کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. مرضی الہی یہ تھی کہ نیک بنو اور جنت میں جاؤ, یہ مرضی تھی اللہ کی. مگر جیسے میں نے آپ کو مثال بیج کی دی نا, آپ کوئی اور بیج, مشیت ہے بیج, ایپل سیڈ کی مشیت میں لکھا ہے کہ وہ پھل دے گا, ایپل ہی دے گا, بنانس نہیں دے گا, اورنجز نہیں دے گا, ایپل ہی دے گا, یہ مشیت میں لکھا ہے. لیکن آپ بوتے ہی نہیں ہیں اگر وہ بیج, پھر آپ مشیت کو دوش کیسے دے سکتے ہیں, قصوروار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں کہ سیب نہیں نکلے؟ ارے آپ نے جب بویا ہی نہیں تو کیسے نکلے گا؟ تو بس یہاں یہ بات یہاں آ کر اللہ نے واضح کر لی کہ اس نے جس صورت میں چاہا تھا تجھے جوڑا, لیکن تو نے اس کے ساتھ بہت بگاڑا. اور ایک انداز ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں. پریکٹیکلی جب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ آپ کو میں بتا رہی ہوں, ایک کامن انسان کا ایٹیٹیوڈ. جب کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آلٹریشن کی بات ہو رہی ہے نا, کہ میں نے تمہیں جس طرح چاہ ویسے اسمبل کیا, اس میں تم نے اب آلٹریشن نہیں کرنی. ٹھیک, جب کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لمبے ہو گئے, ہم موٹے ہو گئے تو کپڑے ٹائٹ ہو گئے؟ نہیں کہتے نا, ہم کہتے کپڑے چھوٹے ہو گئے. کپڑوں نے کیسے چھوٹے ہونا ہے, وہ تو بے جان, جان تو ہم میں ہے. بس اس سے زیادہ مجھے اولی الالباب کو مثالیں نہیں دینے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم دنیا کا قصور بولے تو دنیا بے جان ہے. دنیا کیا ہے بیچاری, آپ کی خاطر آپ ہی نے بنائی ہے, رب نے آپ کی خاطر سب کچھ بنا کر چھوڑا ہے کہ آپ اسے استعمال کریں. دنیا کا کیا قصور؟ پیئر پریشر, کون پیئر پریشر, کون ہے یہ لوگ, کہاں تک ساتھ دیں گے آپ کا اس دنیا میں؟ دیتے ہیں کیا یہ ساتھ وقت پڑنے پر؟ اور آخرت میں دیں گے کیا یہ, جہاں ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا نفسا نفسی کے عالم میں؟ کون ساتھ دے گا؟ مال ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ کوئی نہیں ساتھ دے گا. تو لہٰذا ہر انسان جو دوسروں کو بلیم کر رہا ہے, کپڑے چھوٹے ہو گئے, نہیں, ہم موٹے ہو گئے یا ہم بڑے ہو گئے. تو اس حساب سے اگر انسان اپنا اپروچ بدل لے کہ کچھ چیزوں میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کہ جو ہمارے اندر سے وہ تقویٰ نکل نہیں پا رہا ہے جو رب نے انکلکیٹ کیا تھا. بس اس نقطے پر لانا تھا آپ کو کہ توفیق اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے, ورنہ وہ مالک عادل کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو تو بہت توفیق دی, مجھے اس نے کچھ بھی نہیں دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے مومنین, ایسا نہیں ہے. لہذا عدل, تین الفاظ استعمال کیے تھے نا رب نے, کہ میں نے پیدا کیا, درست کیا. درست کے بارے میں ہم نے ہلکی سی گفتگو کی اپنی ذہانت کے طور پہ. آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں کہ درستگی کیا ہے, پروپورشنیٹ ہونا کسے کہتے ہیں. اور عدل کہتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح چیز کو رکھنا, جس سے جس طرح سے لہجے میں بات کرنا چاہیے اس لہجے میں بولنا. ماں سے بات کرنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے, دوست سے بات کرنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے. جب ماں سے بات کی جائے دوستوں والے لہجے میں, اب اس کو یہ مت کہیے کہ ماں دوست ہوتی ہے, بالکل سب باتیں اپنی جگہ پہ. میں جس نقطے کی طرف آ رہی ہوں وہ نقطہ آپ بھی سمجھ گئے کہ یعنی اتنی بے حجابی اور بد تہذیبی اگر آ جائے اور اتنی انسان کے لحاظ اگر ہٹ جائیں, کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے نا.
کچھ تو ٹون میں ڈفرنس ہونا چاہیے نا, کہ لگے کہ ماں سے بات کر رہے ہیں یا بزرگ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ عدالت ہر موقع پر ہے. عدل صرف کسی سے اگر 10 روپے لیے ہیں تو 10 روپے لوٹانا, صرف عدل اسی کو نہیں کہتے. صرف ایمانداری میں عدل نہیں آتا ہے کہ کلو کو کلو تول کے دینا. عدل ہر منزل پر آتا ہے. کس چیز کو اس کی جگہ پر سے ہٹا دینا, یہ غیر عدل ہے, یہ غیر انصاف ہے. چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, بس یہ بہت نازک منزل ہے. چاہے وہ آپ کی آواز ہو, چاہے وہ آپ کا انداز ہو, چاہے وہ آپ کا لینا دینا ہو. یہاں تک کہ میں نے احادیث میں پڑھا اور سنا ہے کہ جن کے حقوق آپ کے پہلے آتے ہیں لسٹ میں, یعنی آپ کے والدین, آپ کی زوجہ اور آپ کے بچے, پھر آپ کے بھائی بہن, پھر آپ کے رشتہ دار, اگر ان میں کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے تو انہیں تکلیف میں چھوڑ کر اگر آپ بڑی چیریٹی باہر امام بارگاہوں میں بھی کرتے پھر رہے, مساجد میں بھی کرتے پھر رہے, تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. وہ پہلے جو عدل کی فہرست دیکھو کیا ہے, انہیں ان کا حق دو. جو پہلی لسٹ میں آتے ہیں اس میں سب سے پہلی لسٹ میں والدین آتے ہیں, پھر اولاد ہے. بخدا لہذا ہر چیز میں عدالت, ہر چیز میں عدالت. پھر نویں آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے, تم روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. کیوں آیا فوراً عدالت کے بعد اور پروپورشنیٹ ہونے کے بعد یہ آیت کو؟ اللہ نے اس آیت کی جو پلیسنگ کی ہے وہ کیا خوبصورت ہے. یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ان ساری باتوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے, یہ باتیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, یا یہ باتیں کوئی انلسٹ نہیں کر رہا ہے. اچھا نہیں کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اب سنتے ہیں جھٹلانے کو. یہ ایک چھوٹا سی بات ہے, 2 جملے اس پر. روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. روز سزا کے دن نہیں کہا اللہ نے, روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. سزا تو دینا وہ چاہتا ہی نہیں تھا کبھی بھی. خالق خیر ہے وہ, خالق شر تو وہ نہیں ہے. ہم کبھی بھی یہ نہ کہنا معذاللہ نعوذ باللہ آکم بدہن کہ رب نے شر کو خلق کیا. نہیں, ہم نے کریٹ کیا. جیسے کہ ہم ابھی پہلی گفتگو کر چکے ہیں, ہم نے ایکولیبریم میں اتنا کچھ میسڈ اپ کیا ہے ہر چیز کو, اتنا ہم نے اس میں آلٹریشنز کی ہیں کہ وہ چیزیں اپنا حسن ہماری وجہ سے کھو رہی ہیں. دنیا میں جتنی تباہیاں ہیں کافی کچھ ہم لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آج کی یہ بیماریاں کیوں نہ ہو, مہلک بیماریاں. ہم کہتے ہیں یہ خدائی عذاب ہے, اور ہم لوگ سب انوسنٹ ہیں, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب جھٹلانے کے اوپر مجھے 2 جملے عرض کرنے تھے کہ انسان کسے جھٹلاتا ہے. جھٹلانا یعنی ڈینائل, آرگیو کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزوں 2 لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے نا, کچھ تھرڈ پرسن تو ہے نہیں. ایک دوسرا سامنے والا, دوسرا انسان, اور ایک میں خود, ایک میری ذات اور ایک سامنے والے کی ذات. سامنے والے کی ذات کو جھٹلاتا ہوں میں جھوٹ بول کے, سامنے والے کی ذات کو میں جھٹلاتا ہوں جھوٹے ثبوت کریٹ کر کے, سامنے والے کو میں جھٹلا سکتا ہوں دھوکہ دے کے. خود کو کیسے جھٹلاتے ہیں لوگ, یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. یعنی اتنا کوئی غلط کانسیپٹ کو دہراتے رہنا کہ انسان خود اپنے ہی آپ کو جھٹلا دے. یعنی آسٹرچ کی مثال, وہ آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے تو لگتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. بس کس حد تک انسان ایسے کرے گا. رب نے کہا تم جھٹلاتے ہو مگر میں نے تمہاری ہدایت کا اس لمحے بھی انتظام کر رکھا ہے. دیکھیں 2 ایٹیٹیوڈز ہیں زندگی میں, جھٹلانے والوں کو سنبھالنے والوں کے 2 ایٹیٹیوڈز. ایک وہ جو اصلاح کرنے کا گروہ ہے, ایک وہ جو مطالعہ کرنے کا گروہ ہے.
میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گی اس بات پہ. اصلاح یعنی سامنے سے آ کر کوئی آپ کو صحیح راستہ بتائے کہ ایسا کرو یہ کرو. ہادی ہو آپ کا, امام ہو آپ, ٹیچر ہو آپ کا, پیرنٹس ہو آپ. دوسرا وہ ہے کہ جو آپ کی ہدایت نہیں کر رہا, آپ کو صرف اویئرنیس دلا رہا ہے. ہدایت نہیں کر رہا ہے وہ صرف آپ کو الرٹ کر رہا ہے. آپ سمجھتے دونوں میں سلائٹ ڈفرنس ہے. ہدایت کرنے والا بڑی ذمہ داری, بڑی رسوخ سے, بڑی اتھارٹی سے کچھ چیزوں کو انڈورس کرتا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ رشوت لے رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں, دیکھیے آپ کل پکڑے جائیں گے, اور یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کے لیے حرام رزق ہے, کل اس کے کانسیکوینسز دنیا میں بھی برے ہیں, آخرت میں بھی برے. یہ ہے ہدایت کرنے کا انداز, ایک انداز. ٹھیک ہے, وہ آپ کو دلیل پیش کرے گا اتھارٹی کے ساتھ. لیکن جو آپ کو مطالعہ کر رہا ہے وہ آپ کو صرف ایک ہلکی سی اویئرنیس دلائے گا. اب رومی کی مثال پیش کرتی ہوں کہ کبھی نہیں بھولیں گی لوگوں کو. ایک آدمی جسے سینس آف اسمیل نہیں تھا, وہ غلطی سے پیاز کے بستر پہ سو گیا, پیاز کی بوری پہ سو گیا. اب اس کو تو سینس آف اسمیل تھا نہیں, تو اسے یہ بھی نہیں احساس ہوا کہ یہ پیاز کی بوری ہے تو اس کے کیا میرے لباس پر اثرات ہوں گے. سو گیا, صبح اٹھا تو آپ کو پتہ ہے پیاز کی بڑی پنجنٹ اسمیل ہوا کرتی ہے, تو لوگ اس اسمیل سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے. تو وہ حیران ہو کے بولنے لگا کہ کیا ہو گیا بھائی, مجھ میں ایسی کیا بات ہے, تم لوگ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو, کیوں؟ ایک شخص آگے آیا اور اس نے کہا بھائی تمہیں احساس نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس سینس آف اسمیل نہیں ہے, قوت شامہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال سے تم شاید پیاس کے قریب سو گئے تھے, تو تمہارے پورے وجود میں, تمہارے لباس میں, تمہارے جسم میں پیاس کی بدبو آ گئی. تم بس اس بدبو کو دور کر دو اور تم میں کوئی خراب. بس رومی یہ کہتا ہے کہ مطالعہ کرنے والے اور اصلاح کرنے والے مسیحا دنیا میں بہت کم ملیں گے. میجورٹی لوگوں کی وہ فبیحہ ہے کہ جو دیکھتی ہے اور مذاق اڑاتی ہے, یا مذاق اڑاتی ہے یا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیتی ہے یا انکنسرنڈ ایٹیٹیوڈ, ہمیں کیا. لیکن جو مسیحا ہے, جو دل میں درد رکھتا ہے, اور جو آپ کو ایٹ لیسٹ اگر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا تو کم از کم آپ کو متوجہ کر دیتا ہے کہ بھئی آپ اپنے لیے صحیح راستہ خود چن لیجئے, مگر میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور ہم کسی کا آنچل, کسی کا دوپٹہ دیکھتے ہیں کہ دروازے سے باہر ہے, اس وقت ہم بھی گاڑی میں ہیں, وہ بھی گاڑی میں ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے, مگر ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہ کچھ کر کے, کچھ اشارے کر کے, کچھ ہارن بجا کے اسے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بس ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی. یہ ہمیشہ آپ کو زندگی میں ایسے کئی مقامات آئیں گے جہاں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی اصلاح کے حقدار ہیں, اور کچھ اگر ہم اصلاح نہیں کر پاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ انہیں مطالعہ ضرور کر دیں. مسیحا وہی ہے. اگر آج ہم کسی کے مسیحا بنیں گے, یقیناً کل ہزاروں لوگ ہمارے اور ہماری ایبسنس میں ہماری اولاد کے, ہمارے والدین کے اور ہمارے اطراف, ہمارے چاہنے والوں کے لیے اللہ کئی مسیحا کھڑا کر دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان جو جیسا کرتا ہے وہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے, آج نہیں تو کل. اللہ جب اسی لیے کہتا ہے عالم کی صحبت میں بیٹھو, اسی لیے ہمیں بہت, مولا نے کہا تھا نا تم مجھے اپنے دوست بتاؤ, میں بتاتا ہوں تم کون. کیوں؟ انسان اپنی انفلوئنس اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. کیوں؟ ریپلیسمنٹ, چوائسز, جہاں سے گفتگو کو شروع کیا تھا وہیں پر آ کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اگر اپنا حلقہ احباب بے دین ہے تو اسے دینداروں سے ریپلیس کیجیے. اگر ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں تو اسے محبت اور رضامندی الہی سے ریپلیس کیجیے. اگر ہمارے اطراف
लहोलाप, म्यूजिक, वायलेंस, वल्गैरिटी, उन्हें सोफिस्टिकेशन से, उसे अल्लाह के जिक्र से, उसे एक दीनी रूहानी वॉइस से रिप्लेस कीजिए। और जहां आलिम की गुफ्तगू थी वहां उस आपको एक जुमला अर्ज करते हुए गुफ्तगू को तमाम करूं। आलिम की सोबत में बैठना इसलिए जरूरी है। आलिम अबू जय्यद उलमा और अबा खबा जैसे मुज्तहिदीन, वो तो हमारे नसीब में नहीं है कि हम उनकी सोहबत में बैठ सकें, वो तो हमें नसीबों से दीदार मिलता है। या फिर अगर कोई इतना फैज रखता है कि जो अपने आप को मस्जिद और इमाम बारगाहों और दरसगाहों से एसोसिएटेड रखे, तो जब हम जाते हैं तो हम किसी आलिम के साथ बैठते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने से मुराद ये है कि अगर हम उनसे अच्छे हैं, हम उनसे ज्यादा इल्म रखते हैं, जो भी कभी सोचिएगा, कभी भी मत सोचिएगा। मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया तो भी सुना नहीं सकती, मगर अल्लाह ने कहा था ना, ए मूसा, तूने अगर अपने आप को वो जो कुत्ता जो रेबीज से मरा था, उससे भी अगर अपने आप को बेहतर कहा होता, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ ना कहना। कभी भी अपने आप को किसी से अफजल नहीं समझे। यहां मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही हूं, अगर हमारे पास उनसे कुछ ज्यादा है, अगर, तो हम उन्हें कुछ दे के उठेंगे, और अगर हमारे पास उनसे कुछ कम है, जो कि है, तो हम उनसे कुछ लेके। बस मेरी बहुत ही हम्बल फिलॉसफी ये थी इस बात को आपके आगे अर्ज करने की, कि हर इंसान के पास अल्लाह ने कुछ फजीलतें दी हैं, कुछ टैलेंट्स दिए हैं, और इन टैलेंट्स को, इन फजीलतों को आपस में एक्सचेंज करने से ही होलिस्टिकली इंसान नेक हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक परवरदिगार, तेरी बारगाह में बहुत ही खुशू व खुजू और बहुत ही ज्यादा आजिज़ी के साथ हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार, आज जो कुछ भी पढ़ा गया और सुना गया है, उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता कर, और तेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े से इसका सवाब जो जिंदा हैं उनकी शिफा का सबब बने, जो मरहूम हो चुके हैं उनकी शिफाअत का सबब बने। परवरदिगार, हमारे कल्बी और रूही अमराज में शिफाया कर, हमारे रिस्क को वसी कर, हमारे ईमान में कुव्वत दे, हमारी औलाद को नेक और सालेह बना, और हमारे मरहूमीन को आला इल्लीन में जवाब दे। सूरह फातिहा बराए साले सवाब कुल मोमिनीन और मोमिनात, कुल मुस्लिमीन और मुस्लिमात, बिलखुसूस उनके लिए जिनका पढ़ने वाला, जिनका नाम लेवा कोई ना हो, इमाम ज़माना जनाब इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम की नजर करते हुए सूरह फातिहा पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।